السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ رکوع کی اور سجدے کی دعائیں دیکھیں گے، اور رکوع سے اٹھتے وقت کی دعائیں اور دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ اگر ٹائم ملا تو ہم یہ ساری چیزیں کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، رکوع کا سب سے پہلے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ را کاف عین، آئی تھنک راکیہ کہتے ہیں اسے، یا رکا، جی، را کاف عین۔ اچھا جی، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے خاص طور پر نماز میں جھکنے کا عمل۔ اور جھکنا کیسا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، کمپلیٹ ہیوملٹی اینڈ سبمیشن، یعنی کہ ہیوملٹی عاجزی آ جاتی ہے، اور سبمیشن یہ کہ بھئی اللہ پاک میں تیرے سامنے سرنڈر کر رہی ہوں۔ سجدہ بھی یہی ہے، لیکن سجدہ ایک زیادہ ایک ایلیویٹڈ فارم ہے، جیسا آپ کہہ سکتے ہیں۔ رکوع آپ اپنے آپ کو جھکتے ہو، آپ کس کے آگے جھکتے ہو؟ اپنے آقا کے آگے، اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو، اور یہی جو ہے یہی الاؤڈ ہے۔ آپ کسی انسان کے آگے اگر آپ جھکتے ہیں جو بھی ہے، کیونکہ نا کچھ کلچرز ہیں جیسے جاپنیز اور کورینز وغیرہ جو ہے نا، ان کے اندر ایک کلچر ہے کہ وہ اپنے جو باسز وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کے آگے وہ سر جھکاتے ہیں۔ تو میرے بھی زمانہ جاہلیت میں جو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز نہیں الاؤڈ، تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی تھی کہ وہ دیکھو کتنا وہ رسپیکٹ شو کر رہے ہیں۔ لیکن اب پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ رسپیکٹ شو کرنی ہے تو آپ نے صرف اور صرف اپنے اللہ پاک کو شو کرنی ہے، کیونکہ الٹیمیٹ ماسٹر ہمارا وہ ہے۔ اچھا، رکوع جو ہے نا وہ فعول کے وزن پر ہے، اور فعول جو ہے وہ ایک وربل ناؤن ہے جس سے ایک ایکشن شو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک ایکشن کر رہے ہو، مصدر، اور رکوع ایک ایکشن ہی ہے۔ آپ اس کو لائک ود میننگ نہیں، ویسے ہی آپ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے، آپ کو وہ ایکشن کے تھرو ہی شو کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا رکوع۔ اور پھر ہم دعا کا روٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دال عین واو، دعو یا دعا، اور اس کا مطلب ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے کہ پکارنا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو پکارنا، یا آپ کسی کو دعوت بھی دے رہے ہوتے ہو، دعوت اور دعویٰ بھی یہیں سے ہے۔ دال عین واو، دعو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی نا اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 869۔ اس کو میں اگر یہاں پہ نکل جائے میرے سے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی 869، اچھا جی۔ اچھا، اس کے اندر آتا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو، یہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 74 ہے، کہ جب یہ نازل ہوئی تو رسول پاک نے فرمایا، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اسے اپنے رکوع میں کر لو۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 74، فسبح بسم ربک العظیم، تو حضور پاک نے کہا کہ اس کو اپنے رکوع میں کر لو۔ اور پھر جب آیت سبح بسم ربک العالی، اپنے بہت ہی بلند رب کے نام کی پاکیزگی بیان کرو، سورہ العالی کی آیت نمبر 1، یہ اکثر جمعے میں یہ پڑھی بھی جاتی ہے، دوسرے رکعت کے اندر اکثر جو امام صاحب یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری صورت بلکہ، ہاں جی، یہ آیت نمبر 1 ہے، اتری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں کر لو۔ تو اگین میں یہ کہتی ہوں کہ کتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ ہم قرآن کی ہی جو آیات ہیں ان کو ہم نے پاکیزگی، کیونکہ یہ ورڈز ہمیں اللہ پاک نے ہی سکھائے ہیں، اور اگر ہم یہی ورڈز جو ہیں اپنی نماز میں
پڑھیں تو آبویسلی نماز کی بھی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نا اکثر یہ حدیث میں نے ابھی ہی جب میں ریسرچ کری تبھی مجھے پتہ لگا تھا کہ واقعی، کیونکہ اکثر میں نے جب یہ سب اسم ربک الاعلیٰ پڑھتی تھی نا تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کتنی پیاری آیت ہے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے یہ کہیں نہ کہیں پڑھی ہوئی ہے۔ تو جب میں نے پھر یہ جب باقاعدہ پڑھا تو میں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے یہ آیت اتنی پسند کیوں تھی، کیونکہ یہ نماز کا باقاعدہ ایک پارٹ ہے جو ہم ہر دن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگین اگر ہم فرض نمازیں دیکھ لیں تو اس میں کیا 17 ٹائمس ہم اس کو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، اور اس کو بلکہ آپ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور یہ تو منیمم ہے، میکسیمم تو آپ آڈ نمبرز میں یعنی کہ آپ جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک یہ ہو گیا۔ اچھا پہلے ہم ابھی لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانہ سبیحہ سین باہا، پاک پاکی تسبیح، یہ ہم نے پہلے اس کا کر لیا ہوا ہے، سین باہا اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہوا ہے، لیکن پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں کہ دور ہونا، پاک ہونا، الگ ہونا، ہر عیب، کمزوری، نقص سے مکمل طور پر پاک ہونا۔ تو ادھر ہم اللہ پاک کی بات کر رہے ہیں تو اللہ پاک تو ویسے ہی ہر عیب سے پاک ہے، لیکن ہم اس کو ری انفورس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات میں کوئی بھی کمی نقص نہیں ہے۔ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، رب را بابا پالنے والا، اونر، مالک، بادشاہ، العظیم العظیم العظیم، عین زوئے توئے زوئے، ہاں زوئے اور میم، عین زوئے میم، یہ پہلی دفعہ آ رہا ورڈ۔ یہ العظیم جو ہے یہ بھی اسماء الحسنہ میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑائی والا، عظمت، نہایت عظمت والا، انتہائی شان والا، ایبسولوٹ پرفیکٹ گریٹنس بیونڈ کمپیریزن، یعنی کہ اتنی عظمت جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے رکوع کی دعا، رکوع کا ہمارا ذکر۔ اچھا، اور پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 817 لکھ لیں، صحیح بخاری کی 817۔ اچھا ایک منٹ، اس کو میں نکال لوں یہاں پر، 817۔ اچھا 817، اچھا نہیں نکلنا ہے اس میں، اچھا چلیں خیر پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو یا اللہ، سین باہا، ٹھیک ہو گیا۔ ربنا، رب پالنے والا، اور ربنا ہے تو اے ہمارے رب، وہ بھی حمد کا، اور ساتھ آپ کی تعریف کے اور ساتھ تیری تعریف کے، حمد ہا میم دال تعریف ہو گئی، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں کر لیا ہوا۔ اور اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے اللہم، اے اللہ، اغفر لی، اغفر ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں، غین فارا، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا اور بخش دینا، اور اغفر جو ہے وہ افعال کے وزن پر ہے، اور یہ بھی ایک کمانڈ یعنی کہ امر، غین فارا، غفور جیسے ہے نا، غفارا، تو یہ بھی ایک کمانڈ یا ریکویسٹ کی ایک فارم ہے، لیکن اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ ہم اللہ پاک سے ہم کوئی کمانڈ نہیں کر سکتے، ہم اللہ پاک سے شدید قسم کی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا اغفر جو ہے نا، غفارہ، اس کی نا 3 لیئرز ہیں، 3 اس کے نا تہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک، جیسے ستر نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ستر کو ڈھانپتے ہیں، تو ہم اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، میرے گناہوں کو چھپا دے اور ان کو ایکسپوز نہ کر، ٹھیک ہے۔ ایک لیئر یہ ہے۔ دوسری لیئر ہے مغفرت کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، جو میں نے گناہ کیا ہے اس کو تو مٹا دے، صرف یہ نہیں کہ اس کو
معاف کر دے، اس کو سرے سے ہی مٹا دے، ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ اس کو، اور جب وہ مٹ جاتا ہے، جب آپ کے اعمال نامے سے مٹایا جائے گا تو آپ کے اگینسٹ نہیں یوز ہوگا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا. یہ ہے دوسری لیئر. تیسری لیئر اس کی ہے حفاظت کی، پروٹیکشن کی، کہ اس گناہ جو آپ نے کیا ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کا جو کیا کہتے ہیں اسے، اس کا جو آپ کو جواب دینا ہوگا. جیسے اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی کو چغلی کیا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے آپ نے کیا بدلہ دینا ہے. کلیئرلی کہا گیا ہے، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا ایکویولنٹ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو تیسری اس کی لیئر کیا ہوگی کہ آپ اللہ پاک سے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا. اللہ پاک سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کروں. حفاظت اس سینس میں آ جاتی ہے. اور کانسیکوینسز وہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک گناہ میں بار بار مبتلا ہوتے رہتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں تو آپ کا دل اس گناہ سے سخت ہو جاتا ہے، آپ کو پھر لگتا ہی نہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا نا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ ہمارے لیے ہی ایک نقصان دہ بیسکلی ایک چیز بن جاتی ہے. اچھا، اب میں دیکھوں اس کی حدیث کدھر گئی، کہاں گم ہو گئی ہے بیچاری. ایک منٹ بتاتی ہوں. اچھا، میں نے غلطی کھولا ہوتا. تیسری لیئر اس کی حفاظت کی ہے. پہلے ہے کورنگ، یعنی کہ سطر کو ڈھانپنا، اور پھر مغفرت، اور پھر حفاظت. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، سبحان قدوس نہیں، سنن نبی داؤد ہم نے کر لی ہے. 817 ٹھیک ہے، مل گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، صحیح البخاری کی 817 لکھ لیں. یہ جو ہم نے دعا بھی کی ہے اس کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم رکوع اور سجدے دونوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کی ایک ایکسٹرا بات ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے نا خاص طور پر آخری عمر میں نازل ہوئی تھی سورہ نصر کے بعد، اور نبی کریم نے اسے اکثر کثرت سے پڑھنا شروع کیا. بس آپ اس کی ورڈنگ دیکھ لینا کہ آپ ایک تو اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف وغیرہ کر لی آپ نے، اور پھر آپ جو اس سے ادھر مغفرت مانگ رہے ہیں، آپ اس کی لیئرز ہی دیکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر آپ صرف ایک چیز نہیں مانگ رہے. صرف آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ ڈفرینٹ اس کا پہلے یہ کہ میرا، جیسے میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو کیسے چھپاتا ہے. جو ہم پرائیویٹ میں، یعنی کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بڑی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اور تب ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اور ہم کرتے بھی ہی ہیں. اگین وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن. تو دا فیکٹ کہ ہم وہ پرائیویٹ میں کر رہے ہیں اور ہم خود کسی کو ایکسپوز نہیں کرتے، تو وہ ایک قسم کا اللہ پاک ہی نے ہمیں اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے جو سنز ہیں ان کو ہم پبلکلی وہ نہ کریں. کیونکہ اکثر ہم ایسی عوام بھی دیکھتے ہیں جو بہت پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اکیلے بیٹھ کے نا کل یہ حرکت کی ہے. تو وہ اکثر پھر میں سوچتی ہوں گناہ ہے یہ کہ آپ نہیں، اور وہ دیکھیں اس بندے کی بدبختی کہ اس کو نہیں پتا کہ اللہ پاک نے تمہیں بچایا ہوا تھا اور تم خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کی غلطی سے آپ سے ہو گئی ہے، کسی کی چغلی ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ خود انٹرنلی آپ ندامت کریں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں، آپ دوسروں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ کل میں فلاں سے ملی تھی اور ہم نے فلاں کے بارے میں نا یہ باتیں کی. لائک بندہ کہے آپ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو. تو یہ آپ کے کیریکٹر کے بارے میں کیا یہ بات کہتی ہے کہ ایک تو آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، اور آپ پھر اس کا پراؤڈلی ڈسپلے کر رہے ہو جیسے آپ نے کوئی بہت ہی مارکا سا انجام دے دیا. تو یہ ایک اللہ پاک کی نا بہت بڑی میں کہتی ہوں رحمت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا اگر ایک گناہ کرے نا تو پھر اس پہ ایک سب سے پہلے اس پہ ندامت فیل کرے، اور پھر یہ کہ اس کو خاموش رہے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ ایکسپوز کرو. جیسے گانوں کے بارے میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے پرائیویٹ میں بیٹھے جو ہے سن لی ہیں وہ آپ کا ایک پرائیویٹ گناہ ہے، لیکن اگر آپ اس کا ایک اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، ایک تو گناہ جاریہ والی بات ہوگی، اور آپ ایکسپوز کریں پوری دنیا کو کہ میں نے یہ حرکت کی ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو اس لیے جو ہے اللہ پاک کی مغفرت جو ہے وہ ہر وقت ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں ہم ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت کی دعاؤں کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 795، اس کے آپ لکھ لیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 795 ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اسی طرح جب آپ رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی حدیث کا ہمیں حوالہ مل گیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ اوتھینٹک ہے، ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے آ جاتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی 799، اس کی بھی ہے میرے پاس، ہاں یہ بھی آپ صحیح بخاری کی لکھ لیں 799۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اگین اب آپ ان ورڈز کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سین میم عین سننا، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، اور بریکٹ میں آ جاتا ہے اس کی بات، سمیع اللہ سن لی اللہ نے اس کی بات، لمن حمیدہ لمن جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی، اس سے مراد اللہ پاک۔ تو ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر پتہ لگ رہا ہے کہ جو بھی ہم اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں، جو بھی ہم حمد کرتے ہیں، وہ اللہ پاک سن رہا ہے۔ جواب آ گیا کہ اللہ پاک نے اس کی حمد، اس کی التجا سن لی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا اور واسطے تیرے، ٹھیک ہے نا، اور تیرے ہی لیے ہے الحمد تمام تعریف، تمام تعریف، تمام اگین وہی بات کروں گی کہ حمد جو ہے وہ تعریف اور شکر دونوں کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن ہر جو شکر ہے وہ حمد ہو سکتا ہے، لیکن ہر حمد جو ہے وہ شکر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پہ ادھر ہم زیادہ براڈر میننگ حمد کیا تعریف ہی لیں گے۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن، حمد حامیم دال، حمدن کثیرن بہت کثرت والی، قاف فا را کسرا بہت زیادہ تعریف، طیبن تو یا با طیب پاک ہونا، اچھا ہونا، خوشگوار ہونا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے طیب پہلے کیا ہے کسی دعا میں؟ نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ اوکے، اس کو میں نے ڈیٹیل میں لکھا نہیں ہوا، لیکن اس کا مین مقصد میننگ کیا ہے؟ پاکیزہ ہونا۔ ہاں جی، پاک ہونا، اچھا ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مبارکن برکت ہے، فی ہی اس میں، بارکا برکت خیر و بھلائی، یعنی کہ مبارکن سے آ جاتا ہے برکت والی تعریف، کیونکہ ادھر ہم تعریف کی بات کر رہے ہیں کہ تمام تعریف جو ہے وہ اللہ پاک کے لیے بہت زیادہ تعریف۔ طیبن کا اشارہ بھی تعریف کی طرف جا رہا ہے، مبارکن کا اشارہ بھی تعریف کی طرف جا رہا ہے، اور فی ہی میں بھی جو ہی ہے نا اس کا اشارہ تعریف کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر تعریف کی بات ہو رہی ہے کہ تعریف بھی جو کر رہے ہیں ہم وہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بابرکت ہے۔ یعنی کہ برکت کا ہم نے پڑھا تھا، یا اگر نہیں پڑھا تو آگے ہم آئی تھنک میں نے آگے لکھا ہوا کہ برکت وہ والی چیز رہتی ہے کہ برکت کہاں سے سٹیم ہوتی ہے؟ اللہ پاک سے سٹیم ہوتی ہے، اور اللہ پاک ہی ہے جو ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے ویل بینگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔
برکت اسی سے اسٹیم کرتی ہے جیسے السلام ہم نے پڑھا تھا کہ سلامتی جو ہے وہ اللہ پاک سے اسٹیم کرتی ہے. اللہ پاک خود جو ہے وہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بابرکت ہے, خود برکت ہے اللہ پاک, اور وہ ہمیں بھی برکت ہے وہ گرانٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چل اب ہم جاتے ہیں سجدہ کی طرف. جو سجدہ کی میں نے آپ لوگوں کو حدیث بتا دی ہوئی ہے وہ اس سنن نبی داؤد کی 869 ہے, اس میں ہم نے یہ کور کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سبحان ربی العلیٰ, سبحان سابحہ, ربی رب میرا رب, سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, العلیٰ. العلیٰ جو ہے وہ ہم شاید پہلی دفعہ کر رہے ہیں, ہم نے پہلے کیا ہوا, ہم نے ڈفرینٹ فارم میں شاید کیا ہو, لیکن چلیں اس کا روٹ ہے عین لام واو. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا, برتر ہونا. اس کا مطلب بھی زیادہ تر اونچا ہونا کے ہی آ جاتے ہیں. عظیم جو ہے وہ عظمت اور عزت کے معاملات میں آ جاتا ہے, شان اور عزت عظمت. اعلیٰ جو ہے وہ برتر اور اوپر اور اونچائی کے معنی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اور ہم سجدہ جو ہے نا اس کی بھی ہم روٹ بول کے دیکھ لیتے ہیں. سجدہ جو ہے وہ سین جیم دال, جیم دال. اور رکوع جو تھا وہ خاص طور پر نماز میں جھکنے کا عمل تھا. تو جو سجدہ ہے نا وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ زمین پر جھکنا. اور زمین پر جھکنا کیا ہے کہ آپ اپنی جو پیشانی ہے وہ آپ زمین پر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جھک جانا, عاجزی اختیار کرنا, اطاعت و فرما برداری ظاہر کرنا, مکمل عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا. سر تسلیم خم کرنا کو یوزلی ہم ایک میٹافورک اس میں لیتے ہیں, یعنی کہ میننگ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے سر تسلیم خم کر دیا, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل فرما برداری کی. لیکن سجدہ کے اندر ہم ایکچولی وہ اگین ہم فزیکلی وہ چیز کر رہے ہیں, ہم صرف ایویں نہیں, ہم کہہ نہیں رہے ہیں, ہم اس کو کر رہے ہیں. ہمارا ایکٹ جو ہے نا وہ اس کو ایکشن جو ہے نا اس کو شو کر رہا ہے کہ آپ ایکچولی کر رہے ہیں. تو جو سجدہ ہے نا وہ نماز میں وہ حالت ہے جس میں بندہ جو اپنی پیشانی ہے وہ زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے, اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ وہ ساری چیزیں کرتا ہے. اور اس میں بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, وہ میں اب ڈھونڈتی ہوں, بلکہ میں نے لکھی ہی ہوئی ہے, کہ جو سجدہ ہے نا اس میں انسان نا اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. مل جائے مجھے تو بہت اچھی بات ہے, آج میری حدیث ہر جگہ پر ہے. ایک منٹ, اس کی حدیث کیا تھی بھلا, ایک منٹ دیکھتے ہیں. ویسا تو میں نے ادھر مسلم کی 482 لکھی ہوئی ہے, لیکن نا ہم اس کو صحیح سے دیکھیں. شیطان کے ریئیکشن کا بھی انکار ہے. ہاں جی, کیونکہ شیطان سب سے امپورٹنٹ کہ اس نے انکار کہ اس نے انکار کیا تھا, ہم جھک جاتے ہیں. یہ آدم میں اور ابن آدم میں آپ کہہ لیں اور شیطان میں سب سے بڑا فرق یہی ہے. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کونے میں رو رہا ہوتا ہے, لیکن دین اگین مجھے اس کی حدیث کا پتہ نہیں ہے, تو ہم اس کو ذرا لائٹلی لیتے ہیں. اچھا, دعا ہوگی. اچھا, ایک اور دعا بھی ہے جو کہ ہم سجدے اور رکوع میں کر سکتے ہیں, وہ ہے کہ یہ سبحان اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کے بعد ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے جی, وہ لمبی ہیں جی, ٹھیک ہو گیا. تو سبوح بھی سابحہ سین باہا اس کا روٹ ہو جاتا ہے, قدوس قدس قاف دال سین, اس کا میں نے روٹ نہیں کیا ہوا تو یہ ہم بعد میں پھر دیکھ لیں. رب الملائکۃ والروح, رب الملائکۃ والروح جو پھر دیکھ لیں. رب الملائکۃ والروح, رب الملائکۃ والروح جو ہے نا جو رب ہے فرشتوں کا, والروح, اور الروح ادھر جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایڈیشنل اللہ پاک کی آپ ایک قسم کے پاکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیان کر رہے ہو کہ یہ جو میرا رب ہے نا وہ بہت پاک ہے, بہت صاف ہے,
فرشتوں کا رب ہے اور جبرائیل اچھا جبرائیل کا ادھر علیحدہ سے ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جو تمام اینجلس ہیں نا ان کے ہیڈ ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایک ڈیزگنیشن دی ہوئی ہے. ہر فرشتے کی ایک اپنی ڈیزگنیشن ہے، جیسے حضرت میکائیل کو انہوں نے جو ہمارا ویدر کا سسٹم ہے وہ دیا ہوا ہے. حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکنے کے لیے ان کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے. حضرت اسرائیل جو ہیں ان کو روح قبض کرنے کی دی ہوئی ہے. لیکن اب حضرت اسرائیل بھی جو ہیں وہ بھی اپنی اس ڈیزگنیشن کے ہیڈ ہیں، ان کے انڈر اور بھی فرشتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ابھی بھی تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں جن کی روحیں جو ہیں وہ قبض ہو رہی ہیں. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ حضرت اسرائیلی ہے. ویسے اگین اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک کے لیے اوبیسلی ہر کچھ پاسبل ہے، اور اللہ پاک نے اگر اپنے اینجلس کو اتنی پاور دی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم پہ یعنی کہ ملٹیپل جگہوں پہ ہو جائیں. لیکن زیادہ آئی تھنک سمجھ اور عقل کو یہی بات لگتی ہے کہ ان کے نیچے لائک اور بھی اینجلز ہوں. اور اسی طرح حضرت میکائیل کے انڈر بھی ڈیفینیٹلی اور اینجلز ہوں گے، کیونکہ ویدر جو ہے وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ شہر میں ایک جگہ بارش ہو رہی ہے، ایک جگہ نہیں ہو رہی ہے، ایک جگہ ہوا چل رہی ہے، ایک جگہ بارش نہیں. کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل پتہ نہیں کتنی ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دے رکھی ہے. بالکل بے شک. اچھا میں کیا ڈھونڈ رہی تھی، میں بھول گئی ہوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی. کس چیز کس کی؟ ہاں سجدے کی. بالکل سجدے کی، رکوع اینڈ سجود دعاز. اچھا جی مل گئی، ٹھیک ہے. نہیں تو وی ول موو آن، اور اس کا میں مفہوم آپ کو بتا دوں گی. اچھا چلیں اس کا مفہوم میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں نمبر آپ لوگوں کو پھر بعد میں بتا دوں گی، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ سجدے میں اللہ پاک سے کثرت سے دعا مانگے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ مسنون دعائیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اوبیسلی قرآن کی دعائیں بھی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ مانگیں. اور اس کے علاوہ بہت مانگیں. کل ہی میں بلکہ پڑھ رہی تھی ایک اچھے خاتمے کی دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. تو ایک دعا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور اسپیسیفک جاننا چاہتے ہیں، کل میں نے وہ پڑھی تھی، مجھے ان کا صحابہ کا نام بھول گیا، لیکن ان کی دعا کیا تھی کہ یا اللہ میرا آخری جو عمل ہو نا اس دنیا میں اس کو نماز فجر بنا دے. سبحان اللہ. ان کا نام عبداللہ بن سم تھنگ تھا. تو ان کی آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت ان کا اینڈ تھا کہ انہوں نے یہ دعا جو اسپیسیفک اللہ پاک سے مانگی تھی نا، انہوں نے یہ تہجد کے ٹائم مانگی تھی. تہجد کے ٹائم ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اپنے قیام میں اتنے خوش تھے، اتنے وہ مگن تھے اپنے اس قیام میں کہ انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اس دنیا میں جو بھی آخری، یعنی کہ جب بھی میرا آخری عمل ہو، جب میرا آخری ٹائم آئے تو میرا وہ عمل آخری کیا ہو، نماز فجر ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کو ان کی یہ دعا اتنی خوبصورت، اتنی ان کو اچھی لگی کہ وہ قیام سے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا وضو نیا کیا ہے، انہوں نے صلاۃ الفجر پڑھی ہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے اسی دن سیم. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج کی فجر، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنا ایک پیسفل اور کتنا اچھا اینڈ تھا. یہ زیادہ تر اس حسن خاتمہ تھا ان کا. تو ہم زیادہ تر ادھر ڈیفینیٹلی دیکھیں جہاد کا اپنا وہ ہے، شہادت کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن یہ بھی ایک کم اینڈ نہیں تھا. سبحان اللہ. کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو موت کا وقت ہے، کیونکہ ہم نے حضور پاک کی زندگی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ موت کا جو ٹائم ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کو اللہ پاک آپ کو صلاحیت دے کہ آپ ایک ایسا امر کر رہے ہوں جو اللہ پاک کو محبوب ہو، اور وہ کرتے کرتے آپ کی جان جائے، تو اس سے بہتر اینڈ آپ مانگ نہیں سکتے. تو ہم اس کو تھوڑا سا کمبائن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں شہادت ہی چاہیے، ہم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک الشہادۃ فی سجدہ، یا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتی ہوں سجدے میں. اللہم انی اسألک الشہادۃ فی صلاۃ الفجر، بلکہ اس اندر آپ ساری نمازوں کا لکھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک الشہادۃ فی صلاۃ الظہر، اللہم انی اسألک الشہادۃ فی صلاۃ الجمعہ،
ٹھیک ہے نا. اور بلکہ اس کو تھوڑا سا اور لمبا اگر کرنا ہو کہ اللہم انی اسألک الشہادہ فی سجدہ فی صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز بھی اور میں سجدہ بھی کر رہی ہوں. اور لمبا کرنا ہو تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اینڈ پہ پھر مدینہ لگا دیں، پھر مکہ لگا لیں، کیونکہ وہ آپ دعا مانگ رہے ہیں. آپ ایک ٹائم پہ ملٹیپل دعائیں مانگ سکتے ہیں، قبول اللہ پاک نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ رات کو جیسے اگر ہونا تو ہاں ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الشہادہ فی سبیل اللہ، یا اللہ تعالیٰ تیری راہ میں کوئی کام کرتے ہوئے شہادت مجھے آئے. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگین مجھے اس کی حدیث ابھی نہیں پتہ کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے شہادت کی خواہش رکھتے ہیں تو چاہے اگر آپ کی بستر پہ بھی ڈیتھ ہو تو وہ اللہ پاک آپ کو شہادت دے دے گا، کیونکہ اللہ پاک نے تو آپ کا جذبہ دیکھنا ہے. اور اگین جیسا کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو جہاد ہے وہ سب سے بڑا تو اپنے نفس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم جہاد بن نفس ہے وہ اگر ہم کانسٹنٹلی، اگین میں نفس اللوامہ کی بھی بات کروں گی کہ نفس اللوامہ بھی جو ہے اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ کانسٹنٹلی انگیج کر رہے ہیں، اگر ہم ایک بات سوچ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے ہم نے یہ بات غلط کی ہے تو میں نے یہ کیوں کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ نفس اللوامہ جو ہے نا بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، ہم نہیں اس چیز کو ریئلائز کرتے. اگین میں وہی بات کروں گی کہ کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی پوری دنیا غلط ہے. وہ اللہ پاک کو غلط کہہ دیں گے، کیونکہ ابلیس نے بھی بالکل یہی بات کی تھی نا. اس نے اپنی غلطی اس نے تسلیم نہیں کی، اس نے الزام آدم پہ تو چلو ٹھیک ہے بنتا ہی تھا، اللہ پہ بھی ڈال دیا اللہ معاف کرے. یعنی کہ اتنا وہ ٹرانسگریشن میں آگے بڑھ گئے. اور یہی ہم آج کل ہمارے بھی حالات یہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان پر تھوڑا سا اڑ جاتے ہیں. نہیں میں نے نہیں کچھ غلط کیا، یہ بس آپ کی وجہ سے ہوا غلط، یا لائٹ کی وجہ سے ہوا. یہ ہم الزام تراشی جو ہے نا ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ہم یہ وہ چیز کرتے رہتے ہیں. خیر تھوڑا سا میں ڈائیگریس کر گئی ہوں، لیکن الٹیمیٹ بات یہ ہے کہ سجدے میں نا ایکسٹرا 5 منٹ یا ایکسٹرا 2 منٹ ہی لگا کے نا تھوڑی سی ایکسٹرا اپنے لیے دعائیں کر لیں. اللہ پاک سے میں تو کہتی ہوں اردو میں بھی کر لیا کریں دعا. اکثر فرض نمازوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ عربک میں ہی کریں، اردو میں نہیں آپ کر سکتے، لیکن آپ جو ہیں اپنی نفل کی نمازوں میں تو کر سکتے ہیں نا. اس میں تو آپ بیٹھے رہیں، گھنٹہ سجدے میں رہیں اور اللہ پاک سے آپ نے جو مانگنا ہے مانگیں. ٹھیک ہے. اگین میں وہی بات کہوں گی کہ آپ کو ہر چیز جو ہے دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ پاک سے یہ مانگتی ہوں، اللہ پاک سے، وہ آپ کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو پرائیویٹ رہنی دینی چاہیے. سجدے کی جو تھوڑا سا میں وہ سائنٹیفکلی بھی میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ جب آپ زمین پہ سر رکھتے ہیں تو بہت ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہاں جی وہ زمین سک کر لیتی ہے جی. جو اس کی کشش ہے جو سجدہ ادا کرتا ہے وہ بھی ساری پاگل نہیں ہوتی. تھیراپی جو ہے ایک انسان کی تھیراپی ہے، مسائل اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا بالکل میڈیکلی کہہ لیں آپ ان کو، تو وہ بھی حل ہوتی ہیں، وہ بھی بہت ایک سکون سا بندے کا. اور ایک اور میں بتاؤں جو میں نے کیا ہوا جی کہ جب بھی آپ کے سر میں درد ہو جتنا شدید ہو سجدہ کرو تو فوری، کیونکہ جو بلڈ ہے نا وہ پھر آپ کے سر کی طرف جانے لگ جاتا ہے. واقعی فرق پڑتا ہے. جیسے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو جی جی تو مطلب اس طریقے سے تو ان چیزوں میں پوری نماز ایک تھیراپی ہے. تھیراپی ہی ہے. مطلب آپ پڑھتے ہیں، آپ پہلے وضو کیا بالکل سب سے پہلے تو وہ ایک آپ کا کام ہو گیا، ایک وہ چیز جو ہے. پھر اس کے بعد آپ نے وہ آپ کی ایکسرسائز بھی آ گئی، پھر آپ کو جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. یعنی نماز کا پورا عمل ہی بڑا خوبصورت ہے. بالکل اگر اس کو ہم سمجھ کر کریں تو ایگزیکٹلی بات وہی آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. چلیں سبحان اللہ میرے سامنے حدیث بھی آ گئی ہے. صحیح مسلم کی آپ لکھ لیں 482. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، لہٰذا تم سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو. صحیح مسلم 482. سنن ابی داؤد بھی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 875. اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب دعا کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہاری دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا سجدے کی امپورٹنس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان میں کیا. میں بہت عرصے تک آئی تھنک جب میں نے
تھنک یونیورسٹی میں تب مجھے امی نے بتایا تھا کہ تم نا سجدوں کے درمیان نا رب اغفر لی پڑھ لیا کرو، یہ سب سے چھوٹی دعا ہے. رب اغفر لی کا کیا مطلب ہے؟ میرے رب مجھے معاف کر دے، اغفر لی سے آ گیا. تو میں نے کبھی کوشچن نہیں کیا. پہلے میں سوچتی تھی کہ کبھی یہ مجھے کہتی ہیں پڑھ لو، کبھی مجھے کہتی ہیں نہ پڑھو، تو یہ کیا ہے نا. تو اس لیے پتہ لگتا ہے کہ حدیث کا حوالہ نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بیکنگ ہوتی ہے نا، تو آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتے ہو. جیسے کسی نے آئی تھنک مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ جو اپنی انگلی کے پٹاخے بجاتے ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کدھر لکھا ہے الاؤڈ نہیں ہے؟ اور تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو خیر میری بھی تھوڑی سی کم عقلی تھی کہ میں نے خود اس پہ ریسرچ نہیں کیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ جو پٹاخوں کا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ شوکے سے کرتا ہے کہ آپ بہت فارغ ہیں آپ ادھر فارغ نہ ہو، آپ کوئی کام کی چیز کر لیں. اور آئی تھنک یہ زیادہ تر مسجد کے اس معاملے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب آپ بہت ہی ویل لیں. آپ اٹھ کے کوئی نفل پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں، کوئی یہ چیز کر لیں. بیسکلی یہ آپ کی ٹائم پاس کی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی کہ ویسے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ ہاں ایسے ہی سنا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی نہیں تو ایگزیکٹلی منع کرنے کی وجہ یہ ایگزیکٹلی ہاں جی بلا وجہ کی آپ کر رہے ہو. لیکن بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ پھر بھی نا آپ کو اگر آپ نے کسی کو دینا ہے، کوئی بات بتانی ہے نا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بیکنگ ہو. کیونکہ آپ بتاؤ گے نا تو آج کل کی جنریشن تو واقعی بہت کوشچن کرتی ہے. میں اپنے زمانے میں کوشچن کرتی تھی، تو آج تو چھوٹا بچہ 5 سال کا وہ کہتا ہے کبھی کدھر پڑھا آپ نے، لائک مجھے بتاؤ تو صحیح بندہ پھر اس کی شکل ہی دیکھتا رہ جاتا کہ اچھا چلو تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے. اچھا جی، اب ہم 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کو دیکھتے ہیں. اس میں آپ لکھ لیں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 850 ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ورڈنگ آتی ہے جو ہم کریں گے. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک اور اس کی ملتی جلتی حدیث کو دیکھیں گے. اللہم اے اللہ، اللہم الہ حمزہ لام ہا، اغفر لی غفرہ معاف کر دے مجھے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، راہمی معاف کر دے مجھے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، راہمی. رحم ہم نے دیکھ لیا ہوا، الرحمن کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہوا، الرحیم کو بھی دیکھ لیا ہوا. الرحمن اور الرحیم اوبیسلی اللہ پاک کی صفات ہیں. اور ورحمنی، اور جب ہم اللہ پاک کی رحمت طلب کر رہے ہیں تو یہ رحمت جو وہ بہت وسیع آ جاتی ہے. ہم نے یہ کل ہم نے کس چیز میں ڈسکس کیا تھا؟ ہم نے اس میں کیا تھا نستعین کے اندر ڈسکس کیا تھا، اور المستقیم کے اندر اور نام کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. رحمت کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے؟ ہدایت آ جاتی ہے، علم ہو گیا، نیک لوگوں کی صحبت، عبادت اور اچھے کام کرنے کی توفیق، اللہ سے قربت، صحت، رزق، خاندان اور امن. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی رحمت کے اندر کور ہو جاتی ہیں. اور رحمت کے اندر ایک ایکسٹرا چیز کیا جاتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ہمارے گناہ جو ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہم اللہ پاک سے یہ ہم نے 2 چیزیں ابھی تک مانگی ہیں، وحدینی اور ہدایت دے مجھے، ہادالیا خدا. اس کا میننگ ہے راستہ دکھانا، صحیح منزل تک پہنچانا، نرمی اور حکمت کے ساتھ رہنمائی کرنا. یعنی کہ آپ اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ پاک، دیکھو اللہ پاک تو آپ کو کسی طریقے سے بھی گائیڈ کر سکتا ہے. اللہ پاک آپ کو ایک جھٹکا دے سکتا ہے، اللہ پاک آپ کو ایک سخت ٹرائل سے گزار سکتا ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے. لیکن آپ خود مانگیں. ابھی ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے ٹرائلز کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہم تو چھوٹی سے چھوٹی جو ہمیں کوئی سوئی چبھ جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. تو مانگنا نا تو اللہ پاک سے نرمی والی ہدایت مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ، گرمی لگ گئی آج جیسے میں ہم نے ونڈوز نہیں کھولی نا، وہ نا چھپکلی تھی تو میں نے کہا میں نے نہیں کھولی یہ بھی ریکارڈنگ میں آ گیا، چلیں کوئی بات نہیں. اچھا، تو ہدایت جو ہے نا آپ مانگیں تو آپ اللہ پاک سے نرمی والی ہدایت مانگیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ، یعنی کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا لوگ، ہم بہت جلدی جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو خیر ہمارا بہت ہی وکھرا تعلق ہے کہ ہم بہت ہی ہم انا والے ہیں، اللہ معاف کریں. اپنے پروردگار کے ساتھ بھی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر نا ایک یہ دعا پھر ہمیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ میں بندی تیری ہوں،
میں ہوں نا شکری، میں ہو جاتی ہوں گمراہ، لیکن یا اللہ تعالیٰ میں تیرے سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے اپنی طرف واپس بلا نرمی کے ساتھ، یہ نہیں کہ مجھے جھٹکا دے، نہیں، یا اللہ تعالیٰ جب بھی ہو مجھے نرمی کے ساتھ اپنے پاس واپس بلا، کیونکہ نرمی کے ساتھ بلانا جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ویٹ اور ڈفرینٹ وہ جو ہے نا اس کی کیا کہہ لیتے ہیں امپورٹنس ہے، کیسا کہہ لیتے ہیں، اور وہ آپ کو جیسے وہی بات ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو غصے سے بلائے گی تو بچہ بیچارہ ڈر کر ہی آئے گا، ڈر کر آئے گا، محبت سے بلائے گی تو بچہ ہوگا کہ اچھا نہیں چاہے مائیں تو خیر یہ بھی حرکتیں کرتی ہیں کہ محبت سے بلا کے پھر ایک دم لگا بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو خیر لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک سے آپ مانگیں نا تو آپ نرمی ہی مانگیں، نرمی والی محبت، نرمی والی ہدایت، نرمی والی گائیڈنس، یہ مانگیں، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئی ہدایت۔ ہدایت صرف یہ نہیں ہے بلکہ حق کو پہچاننا ہے، اسے قبول کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ بھی ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا اس دن؟ ہاں کل ہم المغضوب اور الضالین پڑھ رہے تھے نا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو حق کو پہچانتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی رد کر دیتے ہیں، تو یہ حق کو پہچاننا، اسے قبول کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا۔ میں کل والا تھوڑا سا حوالہ دوں گی کہ کل ہم نے المغضوب اور الضالین پڑھا تھا، تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں لیکن اس کو رد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو سمجھ پوری نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں ان کو کلیئرلی ہدایت نہیں ملی پراپر والی، کہ ان دونوں کو ہدایت نہیں ملی، تو ہم اللہ پاک سے ایک ایکسٹرا لیئر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، رائٹ، تو اس کے اندر بھی ہدایت جو ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہمارے سے وہ دعا نہیں آتی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اگر غلط ہو گیا تو مجھے معاف کر دیں، ہاں جی، تو اس کے اندر بات کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلط ہے جو باطل ہے اس کو باطل ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ وہ والی چیز ہے، یہ وہ والی ہدایت ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راہ دکھائی جا، نہیں، اگر جو چیز صحیح ہے اس کو میں صحیح کنسیڈر کروں اور اس کو فالو کروں اور اس پہ ثابت قدم رہوں، اور جو چیز غلط ہے اس کو بھی میں غلط ہی کنسیڈر کروں اور اس سے خود بھی رکوں اور دوسروں کو بھی رکوں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کانسیپٹ اس کے اندر ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وعافنی، عین فا واو، عافنی، عفو، اچھا عفو، محفوظ رکھنا، اور اس کے اندر جو حفاظت ہے وہ جسمانی، روحانی، قلبی، یہ آ جاتی ہیں، جو ہم نے سب سے پہلے والے دن ہم نے 4 اسپیکٹس پڑھے تھے، فزیکل، اسپریچول، مینٹل اور ایموشنل، اس میں بھی وہی چاروں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ دین کی سلامتی، دل کا سکون، گناہوں سے حفاظت، اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ٹرمز ہیں نا، عافیت، رحم، نعمت، یہ بہت وسیع ٹرمز ہیں، ان کے اندر بہت چیزیں کور ہو جاتی ہیں، ہم اپنی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کو لمٹ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ جو ہیں، اللہ پاک کی جو صفات ہیں، عافیت بھی کون بخشتا ہے؟ اللہ پاک ہی بخشتا ہے نا، تو وہ بہت وسیع ہیں۔ تو اس کے اندر جب ہم مانگتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کیوں کہ حضور پاک نے کہا ہوا، حضور پاک نے کہا ہوا کہ یہ دعا مانگا کرو کثرت سے، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگین عافیت بہت ایک وسیع وہ چیز آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک چیزیں یہ جو میں نے بتائی ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیماری اور نقصان سے بچاؤ، اور بیماری کے اندر کیا کیا، اور نقصان کے اندر آزمائش اور مصیبت کسی بھی قسم کی، اگین یہ امبریلا ٹرمز ہیں، تو ہم ان کو، امبریلا کیا ہوتی ہے؟ چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ عافیت جو ہے یہ اس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس ورزقنی لاسٹ رہ گیا، ٹھیک ہے، اللہ 43 منٹس ہو گئے۔ ورزقنی، را زا قاف، رزق، ٹھیک ہے جی،
اب رزق کا ورڈ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا بہت ڈسکس کیا، لیکن اس کے اندر مین بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم جب رزق سوچتے ہیں نا تو ہم زیادہ تر مانیٹری اسپیکٹ سوچتے ہیں، کھانا پینا سوچتے ہیں، لیکن یہ صرف مالی نہیں ہوتا، یہ مال اور دولت تو ہوتی ہے، لیکن اگین اس میں علم بھی آ جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، صحت، وقت، اچھے اعمال کی توفیق، ایمان، سکون قلب، روزی اگین آ جاتی ہے، ضرورتیں پوری کرنا، ضرورتیں اور حاجتیں ان دونوں میں نا تھوڑا سا ڈفرینس بھی، ایک نیڈ ہوتی ہے اور ایک وانٹ ہوتی ہے۔ نیڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی بیسک نیسیسٹیز، کھانا پینا، کپڑے اور سر پہ چھاتی ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی ہمیں کہتی ہے کہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں، تو اسلام میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بیسک چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی ایک طریقہ زندگی جو ہے اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کس نے پوری کرنی ہے؟ اللہ پاک وسیلے بناتا ہے لوگوں کو، گورنمنٹ کو وسیلہ بنا دیتا ہے، رزق کو جو پیسے ہیں نا وہ بھی وسیلہ ہے، اس کی بھی بلکہ میں وہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا لاسٹ بس چیز ہے کہ ظاہر و باطن نعمتیں یہ رزق کے اندر آ جاتی ہے۔ اچھا اب جو پیسے ہیں نا، پیسہ اٹ سیلف جو ہے نا ہم اس کو رزق کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی رزق نہیں ہوتا، وہ ایک رزق کا مینز ہے، وسیلہ ہے رزق کا۔ رزق ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی ذات پر استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے، پیسہ اگر بینک میں اگر پڑا ہوا ہے تو وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، پیسہ بینک کا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پیسہ یعنی کہ وہ کہاں گیا، وہ آپ کا نہیں تھا، وہ آپ کے جو ورثہ ہیں، جو آپ کے جو ایئرز ہیں ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو پیسہ جو ہے وہ ایک قسم کا لائک رزق کا، جب تک آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جب تک آپ اس سے کھانے پینے کی اشیاء لے رہے ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، جو یہ چیزیں علم حاصل کر رہے ہیں، وہ لائک اس کا مینز ہے۔ جیسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ پاک کچھ لوگوں کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے، جیسے استاد، ایک اچھا استاد جو ہے وہ آپ کے لیے وسیلہ ہے علم حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پیسہ اٹ سیلف ہے نا وہ بھی ایک وسیلہ ہے باقاعدہ، جو پراپر جو اللہ پاک نے رزق دیا وہ اس کو لینے کا۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پیسے سے نہیں مل سکتی، جیسے ہدایت۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے، ہدایت جو ہے ہدایت ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جو آپ کے دل میں سوال اٹھتے ہیں ان پہ اگر آپ ریسرچ وغیرہ کریں۔ ہاں پیسے ایز اے مینز اگین استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ کا کتابیں خریدیں، آن لائن سبسکرپشنز وغیرہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ہدایت اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جو پرائس لیس ہے، جس پہ کوئی ہم وہ لگا نہیں سکتے۔ اور آئی تھنک خوشی کے معاملے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ خوشی جو ہے نا، منی کین ناٹ بائی ہیپینس، یہ بات کی جاتی ہے۔ آج کل ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کہ نہیں، منی کین بائی ہیپینس، کہ آپ وہ جو چیزیں آپ خریدتے ہو تو ان سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے کہ چاہے آپ جتنی مہنگی سے مہنگی چیز لے لیں، جتنی خوبصورت سے خوبصورت چیز لے لیں، آپ 2 دن بعد اس سے تنگ آ جائیں گے، آپ 2 دن بعد بور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کانسٹنٹ سائیکل ہوتا ہے کہ آپ پھر نئی چیزیں خریدتے رہتے ہیں کہ او میں اس سے چیز نہیں خوش نہیں ہوئی تو میں اس چیز سے خوش ہو جاؤں گی، میں اس چیز سے خوش ہو جاؤں گی، نہیں۔ تو ایسا پتہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پیسے سے ہمیں نہیں مل سکتی، اور سب سے بڑی اس کے اندر میں چیز کہوں گی کہ ہدایت ہی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، 47 منٹس ہو گیا، ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا جی،